نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. حضرات محترم، یہ سورت زمر کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ ایسے انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بات کا آغاز بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے کرتے ہیں. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل اے میرے نبی انہیں کہہ دو یا عباد الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ انہیں مخاطب ہو کے کہتا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی ظاہری اور پوشیدہ زندگی ہر حالت میں اپنے رب کو یہ سمجھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دو فرشتے ہیں جو اس کے پاس سب کچھ اس کا دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کال کوٹری کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے یا کسی زمین کی تہ میں جا کے کر رہا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورت بات کہی تھی. کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، انک ان تک مثقال حبۃ، چاہے ایک ذرے کے برابر بھی تو عمل کرے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لے یا زمین کی تہ میں جا کے کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر ایک دن ہمیں اس کے سامنے 1 to 1 پیش ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، بلکہ اللہ ڈائریکٹ اس کو اس کی زندگی کے متعلق پوچھیں گے اور اسے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہوگا. یہ انتہائی سخت اور کڑا وقت انسان پہ ہوگا. اللہ اس وقت ہماری مدد فرمائے. تو اللہ رب العزت آج بڑے پیار سے کہتے ہیں یا عباد الذین آمنوا، میرے بندوں سے کہہ دو جو ایماندار ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. اور یہ قاعدہ کلیہ سن لو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس نے بہت اچھا کیا جو دنیا میں اچھا کرتا ہے. یعنی یہ دنیا کھیتی ہے جو ہم نے بوئی ہے اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں مل رہا ہے.
تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں تو برا کرے لیکن آخرت میں اس کا پھل اسے اچھا مل جائے، یا دنیا میں اس برائی کا اچھا پھل مل جائے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، وہ چاہے کسی منصب پہ فائز ہو کے کرے یا ویسے کرے، اللہ ایک وقت تک تو اسے مہلت دیتا ہے، لیکن بالآخر ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بے شمار حکمرانوں کو دیکھتے آئے جس نے ظلم کیا، جو کچھ کرتا رہا، اور زندگی میں ان کے سامنے آ جاتا ہے کچھ لوگ وہ جو ہے ان کی زندگی نامعلوم پیچھے چلی جاتی ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن حقیقت ہے ایک ایک شخص جو ہے اس کی زندگی کا حساب اسے دنیا کے اندر بھی جو ظلم کرنے والا ہے اسے ملتا ہے، اور آخرت میں جو ہونا ہے اس کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو یہاں اچھا کرے گا اس کا معاملہ اچھا ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی۔ اللہ رب العزت نے ایک بہترین دعا انسانوں کو دی، اور اللہ کو وہ پسند بھی ہے کہ انسان اپنے رب سے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ اللہ کو سب سے اچھی دعا لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں انسانوں کو آج بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں للذین احسنوا، اسی کے لیے اچھائی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا۔ اگر ایک انسان کو ایک جگہ پہ نیکی کا موقع نہیں ملتا، یا اس پہ نیکی کے رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اسے اللہ کی عبادت سے روکا جاتا ہے، یا اس معاشرے کے اندر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، تو کہاں ارض اللہ واسعہ، پھر وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس ساری کائنات کے اندر مکہ مکرمہ سب سے زیادہ متبرک، مطہر، پاکیزہ اور اللہ کی جو ہے پسندیدہ جگہ ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ اسلام پہ عمل کرنا تنگ کر دیا گیا تو اللہ نے آپ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، آپ یہاں نہ رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور آج یاد رکھیں ہم پیسے کمانے کے لیے دار کفر میں جاتے ہیں، جو کفار کے ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہاں کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہمیں نماز کا وقت نہیں دیا جاتا، سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہم گھر نہیں بنا سکتے، ہم یہ کھا نہیں سکتے، ہم کاروبار اسٹیبل نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں فتویٰ دیا جائے، اور بس مولوی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جہاں تمہارے لیے اسلامی طرز زندگی گزارنا مشکل ہے اس زمین پہ نہیں رہنا۔ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں اسلام پہ عمل ہو سکتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ اس لیے تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہو کہ یہ وطن کی مٹی ہے، یہ دھرتی ماں ہے، یہ سارے ہندوؤں کے ذہن ہے، یہ ساری کی ساری دھرتی اللہ کی ہے، ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی زمین میں جہاں انسان کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہے انسان کو وہاں چلا جانا چاہیے، کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں اس کے اوپر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں وہ کوئی کسی قسم کا عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک جگہ پہ عمل نہیں کر سکتے تو دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ 100 قتلوں والا معاملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ایک شخص اس نے 99 قتل کیے، ایک عالم دین کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کیا میرے لیے معافی ہے؟ اس نے سیدھا کہہ دیا تجھے بھی اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اسے بھی مار دیا 100 ہو گئے۔
اب پھر وہ کسی اور عالم دین کے پاس گیا، وہ سمجھدار آدمی کہنے لگا 100 بندے مارے ہیں، توبہ کا رستہ ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے یہ زمین بہتر نہیں ہے، تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ممکن ہے اللہ تیرے لیے کوئی معافی کا رستہ نکال دے، کیونکہ بعض لوگ کریمنل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پورے گینگز ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے حالات بن جاتے ہیں وہ چاہے بھی تو اس گندی زندگی سے نہیں نکل سکتے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں نہ اس کا کوئی واقف کار ہوتا ہے نہ اس کا مددگار، وگرنہ یہاں تو ہر بدماش اس کا یار ہے اور وہ بدماشی کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بستی کو چھوڑ دیتا، اس بستی کو چھوڑا اور سفر کرتے ہوئے جو ایک بستی جس کے متعلق معلوم تھا کہ یہ اچھی ہے اس کی طرف چل پڑا۔ اللہ کا کرنا رستے میں موت آ گئی، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی۔ اب دونوں میں تکرار ہونے لگا کہ وہ کہنے لگے کہ چونکہ اس نے ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں تھی اس لیے یہ کیوں جنت میں جائے۔ دوسرے کہنے لگے یہ دیکھیں توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے چل تو پڑا تھا، یہ تکرار ہو رہا، جب یہ کوئی بات سرے نہ لگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا تو اللہ نے کہا ان کے لیے زمین نام دو، اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ اس بستی کی طرف آیا ہے تو پھر جنت کے فرشتے لے جائیں، تو اگر یہ کم آیا ہے جہنم والے لے جائیں۔ اب زمین کو ناپا گیا تو صرف ایک بالش تھی، ایک بالش اتنا جو ہے وہ زمین اس طرف زیادہ نکلی جس طرف وہ جا رہا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقتاً وہ اس نے آدھا فاصلہ طے نہیں کیا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ اور اسے کہا کہ تم بڑھ جاؤ، تو اس کی معافی کا معاملہ ہو گیا جب وہ اپنی زمین چھوڑ کے بھلائی کی نیت سے دوسری طرف چل پڑا۔ تو ہجرت جو ہے انسان کے لیے جب اس کے لیے نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر نماز پڑھنے پہ ظلم ہوتا تھا، کلمہ پڑھنے پہ ظلم ہوتا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، پھر جب یہ نکل کے یہاں سے مدینے گئے اللہ نے عزت بھی دی، بلند کیا، تو ساتھ اللہ نے مدد کی اور کفار کے اوپر اللہ نے غلبہ بھی دیا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اس بستی کو اللہ نے فتح بھی کروا دیا، یعنی مکہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کھول دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت یہ قطعاً بات سنتے نہیں، گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ بہانہ بنائیں کہ ہم پیدا یہاں ہوئے اس لیے ہمارے لیے یہاں پہ نیکی کرنا مشکل تھا، جو ایسے حالات تھے ہم اس کے مطابق چلتے رہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بے حساب ہے۔ صبر کہتے ہیں کسی چیز سے صبر کر جانا، ٹھہر جانا، اس سے بچ جانا۔ تین معنی ائمہ مفسرین نے کیا ہے۔ ایک صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان نیکی کے اوپر صبر کر رہے ہیں کہ میں نے نیکی کرنی ہے، لوگ کچھ بھی کرتے رہے، سارا زمانہ ایک لائن پہ چلے، وہ اسی پہ صبر کرے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ سب گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اس میں صبر کرتا ہے کہ میں آج نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن مجھے بدلہ ملے گا۔ اور تیسرا، جب انسان نیکی کے رستوں پہ، توحید کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے آزمائشیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو تکلیفوں کے اندر صبر کرنا، یہ تینوں حالات میں صبر جو ہے یہ انسان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صابر لوگوں کو اجر دیں گے پورا پورا بغیر حساب، بلکہ ایسا ہوگا جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حلال چیزوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی
بچ کر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے پاس وسائل ہیں وہ برائی کر سکتا ہے، ایک شخص کے پاس وسائل ہیں وہ ظلم کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ صبر ہے، تو اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی نے کہو، انی امرت، یہ سورت کے شروع میں عام لوگوں کے لیے بیان کیا گیا تھا، اب نبی کو کہا تم کہو کہ میں بھی انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، یعنی صرف میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ سب سے پہلے اس کا مخاطب میں خود ہوں، مجھے بھی اللہ نے یہی جو تمہیں حکم دیا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت کرو، اس طرح مجھے بھی یہی حکم ہے۔ اب دیکھیں آج دنیا میں پیروں کے لیے قانون الگ ہے، مریدوں کے لیے الگ ہے، لیکن کائنات کے سب سے عظیم الشان پیر، عظیم الشان مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی کہا، انہوں نے یہ بات اللہ نے کہا تم کہو انی امرت، مجھے بھی یہی حکم ہے ان اعبد اللہ، کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص اسی کے دین پہ عمل کروں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، جہاں فرما برداری کی بات آئے تو سب سے پہلے مجھے دیکھو گے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری میں اول صف میں نظر آئے، یہ نہیں کہ آپ کو تو حکم دیا لیکن خود نہ کیا، جس طرح عمومی طور پہ آج ہوتا ہے، علماء، مشائخ، پیر، امام، ان کی پوزیشن یہی ہے، اللہ ہمیں ایسی بدنصیبی سے بچائے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہود کے علماء کو کہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، فَأَنْسَاهُ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی نیکی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والوں کو پہلے توفیق دے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہر شخص نیکی کی طرف آئے۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں اچھا ہوگا اسی کے لیے آخرت اچھی ہوگی، اسی کے لیے دنیا میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔